سنت، جبریل سے قرآن سننا میرے مصطفیٰ کی سنت. حضرت ابی بن کعب نے دور لگایا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا. حل سمانی اللہ تعالی حضور کیا آج میرا نام رب پیش کی دے. سرکار نے فرمایا نام غلام آج تیرا نام رب کے دے کہ محمد آج اپنے غلام ابی سے قرآن سنو گا. سبحان اللہ. ربانے حضور نے کہا ہاں وہی تیرا نام آج رب نے پیش کیا. سبحان اللہ. روایت میں تب یوں چوبے وہ اپنی زبان بولی کر کمر ماریا. ہائے ہائے حضور میرا نام. یہ کسی کائنات کے مخلوق نے نہیں، کائنات کے خالق نے مجھے نام دیا تھا. حضرت ابی بن کعب سے حضور نے قرآن سنا. سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، ایک جگہ میں بیٹھے بیٹھے. ظاہر آج کل اتنا قرآن تبھی سنا جائے. دیکھو یار یہ قاری مبین نے سنایا، کسی نے کسی طرح بھی بڑا رنگ ہوا ہوگا، کسی دن کسی کو سرور آیا ہوگا، کسی دن کسی کو سرور، چونکہ طبیعتیں مختلف ہیں. بھائی یہ بندے نے بندے کا انتخاب کیا اور یہ سنا رہے 1400 سال بعد نبی کی امت کا حفظ قرآن. لیکن وہاں کیا اس قرآن کا منظر ہوا ہوگا کہ سننے والا خود صاحب قرآن ہو اور سنانے والا رب کا منتخب کرتا ہو. پھر خود اندازہ کر لو اس سنانے میں کتنا مزہ ہوگا اور سننے میں کتنا مزہ ہوگا. خود فرشتوں نے قرآن سنا. حضور کے صحابی حضرت اسید بن حدیر بھی نام آتے ہیں اور اسید بن حدیر بھی پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اسید بن حدیر دعا کے ساتھ آپ کے والد سے آتے کہ آپ ایک سفر میں جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ کا اپنا بچہ تھا اور ساتھ ان کے گھوڑا تھا. گھوڑے پر اس وقت یہ اونٹ پر سفر ہوتا تھا، گھوڑے پر تھوڑا تیز سفر ہوتا، اونٹ پر ذرا سلو سفر ہوتا تھا. تو آپ نے دوران سفر راستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ گھوڑا باندھا اور چھوٹا بچہ تو اس کو بھی پاس لٹایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. سبحان اللہ. دل میں خیال آیا یار ادھر ویرانہ ہے، جنگل ہے، ذرا آج اپنی آواز اپن سناؤ. کیا بات. سبحان. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اسید کو اللہ نے آل داؤد کا غنا عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضرت داؤد کی بہت خوبصورت، اس ذات نے لحن داؤدی. نبیوں میں ہمارے نبی کی آواز تو بے مثال ہے نا، لیکن باقی نبیوں میں سب سے سونی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ہے. اور ابو ملک صاحب آتے ہیں، ابو بڑا تماشا اسی ہے، ابو بڑا تماشا اسی. ایک قیامت کا دن اسی نا جب حضور دی ساری امت جمع اسی نا رب فرماسی ذرا داؤد بلاؤ. اج داؤد نبی اس حشر دے میدان وچ میرے محمد دا قرآن سناوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. ہائے ہائے. تو وہاں لوگ تڑپنے لگ جائیں گے ان کی آواز سن کر. کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے والد سے آتے کہ اب جب اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے نا خوبصورت آواز میں تو قرب و جوار کے سارے جنگلوں سے جانور باہر نکل آیا کرتے تھے، سارے جنات حاضر ہو جایا کرتے تھے، سارے پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے، انسان جمع ہو جایا کرتے تھے. اور جب آپ تلاوت سے فارغ ہوتے تو کئی جنات، کئی پرندے، کئی جانور اور کئی انسانوں کے وہاں سے جنازے اٹھا کرتے تھے. سریلی آواز سن کر ان کے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے. تو یار اگر ان کتابوں کی
تلاوت حضرت داؤد کی زبان سے اتنا اثر کرتی تھی تو خود اندازہ کرو جب میدان محشر میں اللہ کا نبی ہو کر جناب داؤد میرے محمد کا قرآن پڑھیں گے تو کیسا منظر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسا منظر ہوگا. دوبارہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑا باندھا، بچہ لٹایا، نماز شروع کی، قرآن کو اونچا آواز کر دے، گھوڑا بھی دکنے لگ جاتا، خاموش ہوتے تو گھوڑا بھی رک جاتا. فرماتے ہیں میں یوں پڑھتا رہا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان سے آیا اور اس سے نور کی کندیلیں لٹک رہی ہیں اور اس کا ڈائریکٹ خدا کے آسمان اور اس کے عرش سے تعلق جڑا ہوا. فرماتے میں یہ منظر دیکھ کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور میں ڈرا کہ کہیں گھوڑا اتنا بھی دکنے لگ گیا کہ بچے کو نہ کچل دے. قریب بچہ لیٹا ہوا تھا تو میں نے تلاوت کو ختم کر دیا، نماز ختم کی، تلاوت ختم کی. گھبرایا ہوا میں واپس آیا حضور کی بارگاہ میں نے واقعہ سنایا. آج کا مولوی کہتے ہیں کنکترا مولوی کہ نبی کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں. میں نے کہا وہ کوئی تیرا ہوگا جسے خبر نہیں، میرا محمد تو عرش و پار کی خبریں رکھنے والا، میرا محمد تو تخت سرا کی بھی خبریں رکھتا ہے، خدا کے اذن سے میرا نبی عرش اولا کی بھی خبریں رکھتا ہے، افضلین کی بھی خبریں رکھتے ہیں مصطفیٰ کریم، اور میرے نبی صبح قیامت کی خبریں بھی امت کو بتا کے میرے مصطفیٰ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے پاس